پاکستان میں بنیادی حقوق کو کیسے ضبط کیا جا رہا ہے۔ آج اس وقت زمان پارک میں ہم موجود ہیں، ہمارا ریلی کا ٹائم ہے آج، اور ریلی ابھی کچھ ہی دیر میں شروعات ہونے والی تھی۔ زمان پارک کے ارد گرد تمام راستوں کو کنٹینر سے بلاک کر دیا گیا، ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہماری پبلسٹی، جھنڈے آ رہے تھے یہاں پہ، اس گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ جو سو کالڈ غیر جانبدار حکومت ہونی تھی ہماری قائم مقام، آج میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا تو واحد آئینی اور قانونی مقصد انتخابات کرانا ہے، اور 30 اپریل کو انتخابات کا سپریم کورٹ کے ذریعے اعلان ہو چکا ہے، صدر پاکستان نے اعلان کر دیا ہے، آج شیڈیول جاری ہونا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 دنوں کے لیے شہر میں کوئی سیاسی سرگرمی یا کوئی ریلی جلوس نہیں نکلے گا۔ تو یہ کس چیز کا الیکشن کرا رہے ہیں آپ اگر سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئے گی؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو ہماری حکومت ہے زرداری کے بچے کی، یہ حکومت غیر جانبدار نہیں ہے، یہ حکومت کہیں سے ڈکٹیشن لے رہی ہے۔ رات کے وقت میری خود ایس ایس پی آپریشن سے بات ہوئی سیکیورٹی پلان کے حوالے سے، اور ابھی چند منٹ پہلے متنازع حکومت جو مسلط کی گئی ہے محسن نقوی صاحب کی، اس نے لاہور کے اندر پابندی عائد کر دی ہے کہ جی کوئی جلسے جلوس نہیں ہو سکتے۔ دراصل یہ عمران خان کا خوف ہے جو ان کے اعصاب پر سوار ہو چکا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اصلی ببر شیر جب زمان پارک سے نکلے گا تو سارے چوہے اپنی بلوں میں گھس جائیں گے، اور یہ آج آپ دیکھیں کیا ہم جمہوریت میں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کیا اس ملک میں اس ملک کے اندر کیا جمہوریت کا اب بھی نفاذ ہے؟ کیا آئین اور قانون اب بھی لاگو ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 اپریل کو آپ کا الیکشن ہے اور ریلیاں اور جلسے جو ہیں آپ منسوخ کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کا مقصد یہ الیکشن کرانا ہے وہ کہیں سے ڈکٹیشن لے کے راستے بند کر رہی ہے، ڈنڈا بردار لوگ جو ہیں وہ ارد گرد کھڑے ہیں ان کے؟ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ میں اپنے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اب رستے میں ہیں، اور رات کو سیکیورٹی پلان جو ہے وہ انتظامیہ نے کلیئر کیا ہے، انتظامیہ نے رات کو سیکیورٹی پلان کلیئر کیا ہے، ہمیں گو ہیڈ دے دیا گیا ہے، اور آج یہ ہوا ہے تو کارکن جہاں جہاں موجود ہیں پرامن رہیں۔ رانا ثناءاللہ لاشیں چاہتا ہے، رانا ثناءاللہ خون چاہتا ہے، یہ بدکار بد دیانت نا اہل رجیم خون چاہتی ہے، تاکہ اس خون کی بنیاد بنا کے پاکستان میں جمہوریت کو معطل کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ ہم ایک پرامن اور آئین اور قانون میں یقین رکھنے والی جماعت ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی قیادت کو، اپنے کارکنوں کو رضاکارانہ طور پہ جیلوں میں ڈال دیا، لیکن ہم نے قانون اور آئین کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ اس لیے میں کارکنوں سے دوبارہ اپیل کروں گا، جہاں جہاں ان کے جلوس موجود ہیں وہ پرامن رہیں اور کوشش کریں کہ کسی طرح کلیش نہ ہوئے۔ مجھے پتا ہے کہ کسی جگہ پر پولیس خود حملہ آور ہو رہی ہے پرامن کارکنوں کے اوپر، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی مارشل لا کے دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آج پوری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ اور کہا گیا ٹریفک کے نظام کے لیے یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی سارے لاہور کے راستے بند کر دیے اور کہا کہ ٹریفک کے نظام کو چلانے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تحریکیں ایسے نہیں رکتی، یہ خوف ہے، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ جب سے الیکشن کا بیگل بجا ہے ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ مولانا فضل الرحمان تو تقریباً رو پڑے تھے الیکشن میں، یہ اپنی پریس کانفرنس میں، کہ الیکشن آگے کرا دو۔ رانا ثناءاللہ کی بھی ایسے ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ الیکشن ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے دوستوں، ساتھیوں، کارکنوں، ہم ابھی مشاورت کا عمل ہمارا جاری ہے۔ آپ جہاں جہاں پہ بھی ہیں پرامن رہیں، بالکل مشتعل آپ نے نہیں ہونا۔ ہم آئین اور قانون میں یقین رکھنے والی جماعت ہیں۔ یہ تحریکوں کو ایسے فاشسٹ قسم کے طور طریقوں سے روکا نہیں جا سکتا۔ عمران خان کی آواز آج پورے پاکستان میں پہنچ چکی ہے۔ عمران خان کو گولیوں سے چھلی کیا گیا، ہمارے کارکنوں کو، ہمارے قائدین کو اٹھا کر جیلوں میں برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، ارشد شریف کا قتل کیا گیا۔ کیا یہ تحریک رک گئی؟ کیا آج کنٹینر لگانے سے عمران خان غیر مقبول ہو جائے گا؟ کیا یہ جو 2 گڈا گڈی لے کے پھر رہے ہو، مریم اور بلاول،
اول درجے کے نالائق اور یہ جو ان کے بددیانت قسم کے سربراہان ہیں، کیا یہ کنٹینر لگانے سے یہ مقبول ہو جائیں گے؟ اس طرح کی حرکتوں سے، الیکشن سے پہلے سیاسی ایکٹیویٹی کو روکنے سے، بنیادی حقوق کو غصب کرنے سے اس طرح حالات مزید سنگین ہوتے ہیں، اس طرح عدم استحکام بڑھتا ہے. اور یہ تو شکر کرو کہ عمران خان آئین اور قانون میں یقین رکھتا ہے. تو آج میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر از خود نوٹس لیں اس کا کہ کس طرح الیکشن سے پہلے جمہوریت کو ہی منجمد کر دیا گیا. یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلی، جلسے جلوس نہیں ہوں گے، سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوں گے، تو پھر تو جمہوریت ختم ہو گئی اس ملک میں. یہ کیسے آپ نے ایک ایسا نگران وزیر اعلیٰ جس کا کام ہی الیکشن کرانا ہے، وہ جمہوریت کو منجمد کر رہا ہے، اسے معطل کر رہا ہے؟ یہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. اور ہم عدلیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس غیر قانونی آرڈر کا نوٹس لیں اور کارکن اتنی دیر پرامن رہیں، جہاں جہاں پر بھی ہیں پرامن رہیں اور بالکل مشتعل نہیں ہونا. ابھی بات کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو مین فیصلہ ہے، ابھی ہم یہاں سے جا کے خان صاحب کے ساتھ ساری ہماری سینئر لیڈرشپ مشاورت کے بعد حتمی فیصلے کا اعلان کیا جائے گا. تب تک کارکن جہاں جہاں بھی ہیں انہوں نے یہ بالکل بھی گیو اپ نہیں کرنا، لیکن مشتعل نہیں ہونا، کیونکہ یہ گھبرایا ہوا ٹولہ، ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. ان کو اپنی بقا کے لیے یہ جو آخری سانسیں لے رہے ہیں اس کے لیے ان کو لاشیں چاہیے. اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم آپ کو یہ کام تو نہیں کرنے دیں گے. لیکن یہ جو پلاسٹک کی دکان اور وہ جو بلاول، جس کو پتہ نہیں اس کی اپنی شناخت بھی بیچارے کی خطرے میں ہے، سنا ہے کہ امریکہ کے بہت بڑے ہاسپٹل میں میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ علاج جاری ہے. اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کی اصلی شناخت کیا ہے، کس طرح کا ان کا آئی ڈی کارڈ بنے گا. میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے بیسک انسانی حقوق کی پامالی، جس طرح سے آئین اور قانون کی پامالی، جس طرح سے آئین اور قانون کو اپنے پیروں تلے کچلا جا رہا ہے، جمہوریت کو روندا جا رہا ہے، اس کی تاریخ میں بدترین مثال کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ملتی. جب جمہوریت نہیں تھی، جب مارشل لا تھا، تب بھی یہ نہیں ہوا. اور ایک اور چیز، آج سب کو پتا ہے کہ عالمی دن ہے خواتین کا، اور ابھی ہماری جو کارکنان ہیں وہ آ رہی تھی، ان کو نہ صرف انہوں نے ہراساں کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا اور انہیں پولیس وین میں ڈالنے کی کوشش بھی کی. تو مریم پلاسٹک کی دکان اور مریم استری، میرا تمہارے لیے پیغام ہے، تمہارے پاس ہیں یہ کرائے کی مچھلیاں چند جو آپ نے ادھر ادھر سے پکڑی ہوئی ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جو جذبے کے تحت جان قربان کرنے کے لیے آئی ہیں. مجھے پتا ہے تم نے بند کمرے میں بڑی اپنی پلاسٹک کو پگھلایا ہوا تھا گرمی کر کے، اور بڑی تم نے ٹرینڈ چلانے کی بھی کوشش کی. میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، جو آپ کے اگلے پچھلے ہمت ہے تو یہ جو عوام کا سمندر ہے اس کو روکنے کی ہمت کر کے دکھانا. ہم قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج انہوں نے اپنی واضح شکست کا اعلان کر دیا، یہ فیصلہ کر کے. یہ فیصلہ ریلی ختم کرنے کا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ ختم ہو چکے ہیں. یہ عملی میدان میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ چونکہ سیاست میں چاروں شانے چت کیا ان کو خان نے، عوام نے. اور اب یہ کیا کر رہے ہیں، کبھی چوہے کس بل میں گھستے ہیں. وہ جس کو چوہا صحیح کہنا نہیں آتا وہ کہہ رہا تھا اللہ کی شان، جس کے باپ کی کمر درد کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی، میری مراد بلاول. اور وہ بھگوڑا جو کہتی ہے جس کا پورا خاندان اس کے اپنے سمیت بھگوڑا. ریلی کی جو میں کارکنوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، وہ تو ہے ہی کامیاب ہو گئی. تو انہوں نے یہ بخلاہٹ میں آ کے اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ کو کامیابی مبارک. اور انہوں نے اپنی شکست کے اوپر خود اپنے دستخط کر دیے ہیں یہ فیصلہ کر کے. اور یہ جو مسلط شدہ ٹولہ ہے اور ان کا یہ جو 3rd ڈگری کا 3rd ریٹڈ نقوی، میں کہنا چاہتی ہوں کہ تم انٹرم سیٹ اپ کے لیے چند دنوں کے لیے لائے گئے ہو اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. اور اگر یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے تو یہ نہیں ہے. آپ کے جب 90 دن پورے ہونے ہیں نا بھائی صاحب، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے دال آٹے کا بھاؤ. ایک منٹ، میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہمیں ابھی دوبارہ مجھے اطلاعات آ رہی ہیں کہ کارکنوں کو مختلف جگہوں سے گرفتار کیا جا رہا ہے. میں یہ لیڈیز کے ساتھ، ہماری خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے. یہ سارا کچھ اتنے جوگا نہیں ہے محسن نقوی کے یہ سارا کچھ کرا سکے. یہ کسی سے ڈکٹیشن لے کے کرا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، لوگ جہاں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کریں.
اور میں دوبارہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کو معطل کرنے کی باقاعدہ یہ کوئی گئی معطل. یہ بتائیں نعمان صاحب، یہ بتائیں، ایک تو آپ کی ریلی کا مسئلہ، ریلی کو روکنے کی یہ کوشش آپ نے جیسے اپنی پریس کانفرنس میں کہا، دوسرا جو پلان بی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کارڈن آف کر کے زمان پارک کو عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں بلوچستان پولیس کو بھی بلایا گیا ہے لاہور؟ یہ پلان تو نہیں ہے کہیں ریلی کو ہٹانے کا اور گرفتاری کا ممکن بنانا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ ایسا کرتے ہیں، دیکھیں آج تو یہاں ہزاروں لوگ ارد گرد جمع ہیں ریلی کے، اور رستے میں ہیں بہت سارے لوگ، تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ رانا ثناء اللہ تصادم چاہ رہا ہے، خون چاہ رہا ہے، لاشیں چاہ رہا ہے. یہ ایک جعلی کیسز کے اوپر اتنے چارجڈ ماحول کے اندر آپ آ کے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پہ ریلی پہلے ریلی کے لیے یہاں پہ لوگ اتنے اکٹھے ہیں، سارا کچھ ہے. ہم تو اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کا ہی کہیں گے، لیکن کیا جو نتائج ہوئیں گے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ ماڈل ٹاؤن کا جو انسیڈنٹ ہے اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دراصل اصل میں ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ کے اندر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، قاتل آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ان کو دوبارہ شے ملی ہے کہ یہ زمان پارک میں بھی ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں. صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت مشاورت ہوگی پہلے دوبارہ؟ جی دوبارہ آپ سب سے مشاورت ہوگی، مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ریلی نکلنی ہے یا نہیں. ہم ابھی اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مشتعل نہ ہوں، پرامن رہیں. خان صاحب کے ساتھ ہماری مشاورت ابھی شروع ہوئے گی اور پھر ہم اگلا حکمت عملی آپ کو آ کے یہیں پہ بتا دیں گے. یہ بتائیے کہ تعلیم جو ہے نافذ کر دی گئی ہے 7 روز کے لیے، اگر آپ لوگ نکلتے ہیں تو پولیس پھر آپ لوگوں کو تمام دیکھیں، ہم تمام جو وکلاء ہیں، ہماری لیگل ٹیم ہے، ان سے ہم رابطے میں ہیں اور انہی سے مشاورت کر کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کریں گے. یہ ویسے تو ہمیں آن دا فیس آف اٹ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام لگ رہا ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ رات کو ایس ایس پی صاحب اوکے کر رہے ہیں سیکورٹی کا پلان، اور ابھی 10 منٹ پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی 144 لگ گیا کیونکہ کامپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں اسلام آباد میں. تو یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا جی. بول کی خلاف سازش ہوئی، نہ گواہ ملا نہ ثبوت، لیکن کیس میں اب تک بریت کیوں نہ ہوئی؟ جب مدعی اور تفتیشی خود اعتراف کر چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں، تو کیس میں بریت کیوں نہیں ہوئی؟ بول اپیل کرتا ہے کہ کیس عوام کے سامنے سنا جائے تاکہ عوام بھی جان سکیں کہ بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے. 6 ٹیموں کے بیچ دھواں لڑائی. یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا، یہ شور ہے جیت کا، یہ شور ہے جنون کا. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.